جی السلام علیکم دوستوں، جرنی ود وکاس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج میں جا رہا ہوں مظفر آباد سے پیر چناسی۔ صبح یہاں پر بارش رہی ہے ساری رات، تو ابھی ہم جا رہے ہیں پیر چناسی کی طرف۔ تو آئیے آپ کو بھی انجوائے کراتے ہیں، آپ کو مظفر آباد کا ویو دکھاؤں۔ یہ تمام راستہ ہے جو ابھی یہاں سے ہم لوگ پیر چناسی کی طرف جائیں گے، یہ اس کا راستہ ہے۔ جی دوستو، تو آج کا سفر اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ مظفر آباد سے پیر چناسی کا آج کا سفر ہے میرا، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ مظفر آباد شہر ہے سارا، اور ساری رات جو ہے وہ یہاں پر بارش ہوئی ہے آج۔ تقریباً موسم بھی ٹھنڈا ہے، دھوپ ہے، لیکن سردی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور ابھی ہم پیر چناسی کی طرف جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ شہر میں جو ہے وہ بارش ہوئی ہے مظفر آباد میں، اور پیر چناسی میں جو ہے وہ اس سال یعنی سردیوں کی پہلی برف پڑی ہے، تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج جو ہے وہ 25 نومبر 2024 تاریخ ہے، تو آپ کو سفر بھی دکھاتے ہیں، سارا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو راستہ جو ہے وہ سننے میں آیا ہے کہ کارپیٹڈ روڈ ہے سارا، تو میرے ساتھ رہیے گا، آپ بھی دیکھیے گا، میں بھی انجوائے کرتا ہوں۔ مزید جو بھی راستے میں چیز نظر آتی ہے وہ تمام معلومات میں آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ جس طریقے سے ہم جو ہے وہ یہ پیر چناسی کی چڑھائی چڑھتے جا رہے ہیں، موسم میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ سامنے میرے آپ دیکھیں بادل نظر آ رہے ہیں، اور یہ کیمرے کی آنکھ سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ سامنے جو ہے وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر برف ہے ساری، اور یہ جتنے بھی بادل ہیں یہ تمام جو ہے یہ پیر چناسی میں ہی نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا، دیکھیے گا آج پیر چناسی میں جو ہے وہ بہت زبردست ویدر ہے، اور انشاءاللہ میں تو انجوائے کروں گا، آپ بھی لازمی دیکھ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ اب روڈ سے یہاں سے جو مجھے ہائٹ پہ نظر آ رہا ہے اوپر کا ویدر، تو جتنے بھی بادل ہیں وہ سارے پہاڑ کے اوپر ڈھکے ہوئے ہیں۔ پیک ہے، اور اس پیک پہ ہی پیر چناسی جو ہے وہ دربار ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ مظفر آباد 3500 سے 4000 فٹ بلندی پر ہے، اور وہاں سے آپ رائڈ کرتے ہوئے 9500 کی بلندی پر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے راستے میں کچھ دشواریاں اور چڑھائیاں بھی آپ کو ملتی ہیں، تو ڈرائیونگ جو ہے وہ بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے اس روڈ پر۔ یہ جب میں بائک چلا رہا ہوں تو مجھے ہی پتہ ہے کہ کتنی جو ہے وہ زور کے ساتھ یہ بائک چل رہی ہے۔ راستہ بیسیکلی ہے تو پکا، لیکن یہ راستہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اس راستے پہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ چڑھائی بہت زیادہ ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کئی جگہ پر انہوں نے اسٹے کا جو ہے وہ ایریا رکھا ہوا ہے، جہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی کو بھی ریسٹ دیتے ہیں، اور خود بھی جو ہے وہ کچھ ریسٹ لیتے ہیں، کیونکہ آپ ایک دم سے اتنی چاڑیاں چڑھتے ہیں اور اتنے شارپ اس کے ٹرن آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، راستہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ آئیں جی، تھوڑا سا ہم بھی بائک کو ریسٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگ کہاں سے؟ مظفر آباد سے؟ جی اچھا، پیر چناسی دیکھنے آئے؟ جی پہلے آئے ہیں ادھر؟ بہت بار آئے جی۔ اچھا، ابھی موسم ٹھیک ہے اوپر کا؟ ٹھیک ہے ابھی۔ چلیں جی، یہ کچھ بھائی ملے مجھے ادھر مظفر آباد کے، یہ میرے ساتھ ہی اوپر تک جائیں گے پیر چناسی، یہ ہے مزید سبحان اللہ جی، یہ دیکھیں آپ، ایک دم سے ویدر جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ ابھی تقریباً 5 منٹ کا راستہ رہ گیا پیر چناسی کا، اور یہ جو ہے وہ پہاڑوں میں برف جو ہے وہ مجھے دکھنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے، تقریباً یہ اس ٹائم جو ہے وہ 2 سے 2.5 انچ جو ہے وہ برف ہے۔ یہ ایک رستے میں اسٹے دیا ہوا ہے ٹورسٹ کے لیے، تو مزید یہاں سے 5 منٹ کا راستہ ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ڈرون ویو بھی دکھاتا ہوں اس کا۔
مزید اپنے سفر پر کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں پیر چناسی دربار پہ۔ مزید آپ کو پیر چناسی جو ہے وہ جو پیک ہے اس کی وہ بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، اور دربار کے بارے میں بھی آپ کو تمام ڈیٹیلز بتاتا ہوں، ان کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ یہاں پر باہر جو ہے وہ ایک بیریئر لگا ہوا ہے، وہاں تک آپ کی جو گاڑی ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پیدل واک کر کے ہی آگے جانا ہوتا ہے، اور یہ کچھ شاپس ہیں جس کو ٹک شاپس کہہ سکتے ہیں، جہاں پر چپس وغیرہ، چائے اور چپس وغیرہ، فرائز، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ سردی کی وجہ سے یہاں پہ دیسی انڈے بھی مل جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر اترتے بادلوں کو چھونے یا زمین پر رہتے ہوئے ان سے بھی اوپر جانے کی خواہش کرنے والوں کا یقینی انتخاب جنت نظیر خطۂ کشمیر پیر چناسی کا مقام ہے، اور یہ ایکسپیرینس میں آج اپنی آنکھوں سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، آپ یہاں پر ویوز چیک کریں کس طریقے سے ماشاءاللہ بادل جو ہے وہ بالکل ہمارے سر پہ چھائے ہوئے ہیں۔ بادلوں کے ساتھ میں آپ کو اس کے ٹاپ کا ویو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ ٹاپ سے کتنا خوبصورت جو ہے وہ نیچے کا نظارہ ہے سامنے کے پہاڑوں کا۔ پیر چناسی کے مشرق میں جہلم ویلی اور جکوٹی، جبکہ شمال مشرق میں نیلم ویلی کا علاقہ ہے، اور شمال میں کٹلا ویلی اور مظفر آباد کی سب سے اونچی پیک اسپائڈر پیک کا نظارہ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں، جبکہ اس پہاڑ کی دوسری طرف شوگران اور سری پائے کا علاقہ بھی موجود ہے، جبکہ مغرب میں مانسہرہ، ایبٹ آباد اور مری کے کچھ علاقے بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میری روح تو جند جان تو اول بھی تو آخر دین بھی تو جان تو اول بھی تو آخر بھی تو اللہ سید حسین شاہ بخاری قریب 350 سال پہلے بلوچستان سے کشمیر تشریف لے کر آئے اور اپنی تبلیغ سے یہاں کے لوگوں راہ حق کا درس دیا۔ یہ دربار باہر سے جتنا سادہ بنایا گیا ہے، اندر سے اتنی ہی خوبصورت شیشے کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اطراف کی دیواروں پر اور اس کے گنبد پر چاروں جانب ہی خوبصورت شیشے کا کام کیا گیا ہے۔ دیگر اولیاء اللہ کی طرح حسین شاہ بخاری صاحب کے ساتھ بھی بہت سی کرامات منسوب ہیں۔ ایک مقامی چودھری کی بھینسوں کا ریوڑ اس مقام پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اور 7 روز وہ ریوڑ اسی مقام پر بیٹھا رہا، تو 7ویں روز چودھری کو خواب آیا کہ ایک بھینسے کو وہ قربان کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس چودھری نے بھینسے کو ذبح کیا تو وہ تمام بھینسیں جو ہے وہ اٹھ کر واپس چلی گئیں، اور اس چودھری کی مشکلات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اسی روایت کی وجہ سے لوگ یہاں پر آ کے منتیں مانگتے ہیں، اور یہاں پر آ کر دھاگا وغیرہ جو باندھتے ہیں، اور منت پوری ہونے پر بھینس، گائیں یا بکرا جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ میری روح تو جند جان تو اول بھی تو آخر بھی تو۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئی ہو تو چینل کو میرے لازمی سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور کمنٹس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔